السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا یا علی مدد کہنا اور یا ولی مدد کہنا جائز ہے؟ دو مولویوں کا جھوٹ انجینئر نے قرآن سے ثابت کر دیا۔ تو یہ جو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا معاملہ ہے، اور جس طریقے سے جو یا علی مدد یا رسول مدد، جو اس طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں، اور یہ جو دو مولویوں نے اس طریقے کی بات رکھی ہے، تو اس کا جواب جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے دیا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مدد کا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے، اور یہ اس پر جو ہے جو بھی باتیں ہوئی ہیں وہ کتنے حد تک صحیح ہیں، اور اللہ ہم سب کو شرک کرنے سے بچائے، ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی گناہیں ہم سب سے ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے محترم سننے والوں کے لیے ایک جملہ اور، ہم جو یا علی مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، ہم رسول سے مدد مانگتے ہیں، ہم علی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نستعین ذہن میں رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ذہن میں رہے جی۔ یہ جو ہم جو مولا نبی سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، عین توحید ہے۔ عقیدہ توحید سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا یہ مجمع، یہ قوم، یہ ملت، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ خرچہ بہت ہوا ہے، اس میں قربانیاں بہت دی گئی ہیں۔ ہم عقیدہ توحید سے ہاتھ اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں، مگر ہم یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہیں، یا علی مدد کہہ رہے ہیں، تو بول تو ہم رہے ہیں نا، تو تشریح بھی ہم ہی کریں گے۔ بھئی آپ تو بول نہیں رہے، تو پھر آپ تشریح کیسے کر رہے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے؟ یا اللہ مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، تو یہ ہم علی کو، مولا رسول کو اللہ کے عرض میں نہیں رکھتے۔ فلسفے میں ایک اصطلاح ہے عرض کی، ایک اصطلاح ہے طول کی۔ چند دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر حاجی عبد الحبیب اتاری صاحب قبلہ، آپ تقریباً 4-5 سال پہلے گئے تھے بغداد شریف میں تو ویسے تو وہ جاتے رہتے ہیں، ان پہ اللہ کا ویسے بڑا کرم ہے، وہ منظور نظر جو ہوئے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اچھا وہ گئے تو وہاں پر پورا قافلہ تھا، تو آپ حضور غوث پاک کی خدمت میں کچھ فریاد پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے غلام آئے ہیں، ان سب کی جھولیاں بھر دیں۔ تو کئی جو یتیم العلم ہے سمجھ رہے میری بات کی ہے، یزید الفکر ہے، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں دیکھا ہوئی یہ تو جناب ولیوں سے مانگ رہے ہیں، ہوئی اللہ سے مانگنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا جناب مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس لیے اس بات کی تصریح فرمائی، صاحب بار شریعت نے تصریح فرمائی، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے تصریح فرمائی، ہمارے تمام بزرگوں نے تصریح فرمائی، اور یہ تصریح موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ اس بات کی وضاحت و تصریح فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے، اور یہ سمجھ کے کہ اللہ انہیں دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے ہیں، یہ سمجھ کے مانگا جائے تو جائز ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ جب اس بات کی تصریح موجود ہے تو پھر شرک کے فتوے کیوں لوگوں کے دماغ کو خراب کیا جاتا ہے؟ کیا تمہاری یہی ڈیوٹی ہے کہ تم لوگوں کو شرک کے دروازے کھول کے بتاتے رہو حالانکہ شرک ہوتا نہیں ہے؟ کیا تمہاری یہی ڈیوٹی ہے کہ تم لوگوں کو شرک کے دروازے کھول کے بتاتے رہو حالانکہ شرک ہوتا نہیں ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں نا میرے بارے میں، تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ یہ ہدایت پا سکیں۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون تھا جو آپ کو اللہ کا تعارف کرواتا؟
اور رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ سے میرے بارے میں لوگ پوچھیں نا تو آپ نے کہنا ہے میں تمہارے بالکل قریب ہوں. بڑا اچھا موقع تھا کہ اے نبی آپ فرمائیں کہ مجھے بیچ میں ڈالو، میرے واسطے وسیلے دو، تو پھر اللہ تمہاری سنے گا. اس سے کوئی بہتر موقع تھا؟ ہم خالق اور مخلوق کے درمیان ہدایت کا وسیلہ پیغمبروں کو ہی مانتے ہیں، انہی کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے. یہ وسیلہ اور ہے، پیغمبر کے وسیلے کے بغیر جو بھی خدا تک پہنچتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. یہ وسیلہ اور ہے، لیکن اللہ کو کسی بزرگ کی، کسی پیغمبر کی، فرشتے کی دھونس لگانا یہ گمراہی ہے. تو یہ موقع تھا کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں نا تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. یعنی مجھ سے مانگے وہ. یہ نبی علیہ السلام کو سکھایا جا رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ان کے بابے جو سکھا کے گئے ہیں کہ بابوں کو پکارنا ہے، وہ کتنے لکھے ہیں؟ اور اس مسئلے میں دو فرقے جو ہے نا، ایک بریلوی اور دوسرے شیعہ، انہوں نے جس بڑے لیول کے اوپر شرک پھیلایا ہے نا، الامان الحفیظ، نبی کے نام کو بیچا، اہل البیت کے ناموں کو بیچا انہوں نے. حالانکہ شیعہ کے صبح و شام کے اذکار میں تھا یہ وظیفہ، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. شیعہ صبح و شام کے سنت اذکار میں یہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ علی مدد بھی کہتے ہیں. قیامت کے دن مولا علی نے اعلان برات کر دینا ان سے. پھر نہج البلاغہ میں جو مولا علی علیہ السلام کا مکتوب نمبر 31 ہے، مولا حسن ابن علی کے نام، جنگ صفین سے واپسی پہ جو حسن ابن علی کے لیے لکھوایا، مولا علی علیہ السلام حسن ابن علی کو لکھتے ہیں، یہ اس باپ کی طرف سے ہے جو اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار چکا ہے. وہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے نام یہ وصیت لکھ رہا ہے، جس نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھ لیے ہیں، یعنی اتار اور چڑھاؤ. پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ اس فانی باپ کی وصیت ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے. ہر چیز کا خالق اور مالک وہ ہے، اور اس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اسی سے مانگو تاکہ وہ تمہیں عطا کرے. اے میرے بیٹے حسن، یاد رکھنا اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. دنیا میں تو بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے آپ کو کئی سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے، جو آپ کو یہ بھی کہانیاں کراتے ہیں. پہلے آپ کونسلر کے پاس جائیں گے، پھر MNA کے پاس، پھر چیف منسٹر کے پاس، اور اس سے اپنے بابے ثابت کرتے ہیں. اس طرح کر دیں وزیر اعظم تک کدے نہیں کو پہنچا جائے. لیکن خدا آپ کو کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے نبی، جب میرے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ کہیں گے میں ہر بندے کے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے یہ آیت سورۃ البقرہ کی 186 میگنا کارٹا ہے انسانیت کا. جو گریٹ برٹن نے ایک قانون بنایا تھا نا، میگنا کارٹا، کہ کوئی شخص بھی اپنے حکمران سے آ کے اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتا ہے. یہ جو انہوں نے اپنے آئین میں چیز داخل کی تھی، اسے میگنا کارٹا کہا جاتا تھا. تو انسانیت کا میگنا کارٹا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ بیٹے، اللہ نے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، اور نہ اس نے تم پر یہ لازم کیا ہے کہ تم اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کو اختیار کرو. لو جی، لو سامو. انہوں نے کہا وسیلہ بھی کوئی ضروری نہیں اور ڈائریکٹ اللہ سننے والا ہے. اگر یا علی مدد کا عقیدہ کسی کو سکھانا تھا نا مولا علی نے، تو حسن ابن علی کو سکھانا تھا. اگر انہیں نہیں سکھایا تو پھر سمجھ لو کہ گل وچ کوئی اور ہے.
اے وچ بزرگ پی گئے جے، مولوی پی گئے جے، بابے پی گئے جے. جب تک آپ کتا کنویں سے نہیں نکالیں گے، 20,000 ڈول بھی نکال لیں، کنویں کی بدبو ختم نہیں ہو سکتی. جب تک آپ نے مولویوں کو، بابوں کو اس اسلام کے بابرکت کنویں سے باہر نہیں نکالا، اس وقت تک آپ کو اسلام کی تعلیمات کا فیض نہیں پہنچ سکتا. سیدھی سی بات ہے.